آج گھر کے اندر کتنے بکھیڑے، گھر کے اندر کتنے کھلیرے. میرے عزیزوں کسی کے گھر جا کے بیٹھ جاؤ بوتلوں کے انبار لگ جاتے ہیں. میرے عزیزوں شکر آ جاتی ہے، چنے آ جاتے ہیں. مولوی صاحب پھوک مار دو، بندہ کول نہیں بہندا، بندہ دی سندا کوئی نہیں، بندہ دے کول نہیں بہندا. میں کہتا ہوں خدا پاک کی قسم ہے، مردوں کو عورتوں سے جادو نے دور نہیں کیا، ٹونوں نے دور نہیں کیا. تمہاری فضولیات جس کو تم نے ضروریات بنا رکھا ہے، ان فضولیات کی فرشتوں نے دور کیا. رب اکبر کی قسم گھر آتا کوئی نہیں، اینی لے کے آئے، اینی لے کے آئے، اوتے رہ گیا، اوتے رہ گیا. کہتا اچھا میں انہیں روٹی دکھا جو، کہتا آ کے کھانا. بورے والا سے نکلا آپ کے چک سے نکلا، بورے والا سے نکلا کراچی چلا گیا. ان فضولیات کو پورا پورا کرتے سعودیہ چلا گیا. نتیجہ یہ نکلا بچہ پیدا ہو ویڈیو پہ دیکھ رہا ہے، بہن کی شادی ہو ویڈیو کال پہ دیکھ رہا ہے، ابا مر گیا ویڈیو کال پہ دیکھ رہا ہے. کہ کب فضولیات تیری پوری ہوں گی میں عزت کے ساتھ گھر میں آؤں گا. نتیجہ یہ نکلا ضروریات باقی رہی، پوری کرنے والا جنازے کی صورت میں پاکستان آ گیا ہے. اب فضولیات کیا ہیں؟ آج سے 15 سال پہلے چلے جاؤ، 10 سال پہلے چلے جاؤ، زیادہ کی بات نہیں کرتا. بتاؤ شیمپو کہاں تھے؟ کپڑے دھونے والے صابن سے سارے تھر دھویا کرتے تھے. کسی کے بال جڑے نہیں تھے، کسی کے بال گوڑے نہیں تھے. اماں جان ٹانگوں میں سر رکھ کے باری کنگھی کیا کرتی تھی، سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی. جب میرے عزیزوں کنگھی کرتے کرتے کنگھی چبا کرتی تھی، ماں ماتھے پہ پیار کیا کرتی تھی. رب اکبر کی قسم ماں کا پیار، اس کے ہونٹوں کا لگنا، اللہ اکبر. بیٹے کو عبد القادر جیلانی بابا فرید الدین کا شکر بنا دیا کرتا تھا. رب اکبر کی قسم ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ اپنے بچوں کو علیحدہ علیحدہ کمرے بنا دیے. پہلے میرے عزیزوں کھلا ایریا تھا. اماں کمرے میں ہوا کرتی تھی، ابا کمرے میں ہوا کرتا تھا. ابا جان کا کھٹرا کونے میں، ماں کا ادھر ہوا کرتا تھا. بہن بھائی سویا کرتے تھے. کسی کی سردی میں رضائی کھسک گئی، کوئی میرے عزیزوں رات کو پانی مانگ رہے، امی اٹھ کے پانی پلا کے کہتی تھی بسم اللہ میرے پتر دی خیر ہو. کسی پہ رضائی ڈال کے یوں کر کے ماتھے پہ پیار کرتی تھی. رب اکبر کی قسم ان کا ماتھے پہ پیار کرنا، للچائی ہوئی نظروں سے، پیار والی نظروں سے دیکھنا، تجھے مجھے اٹھا کر کامیابی کی منزلوں پہ پہنچا دیا کرتا تھا. ہائی کتنی بد نصیبی کی بات ہے. آج باپ کو پتہ ہے بیٹے کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہے، پانی مانگا بیٹا پانی دینے نہ آیا. کوئی بیٹے کو کھانسی کی خبر نہ ملی، ساری رات باپ کو راتا رہا نہ آیا. اسے پتہ ہے میرے بیٹے نے اپنی آنکھوں کے اندر کون سا رنگ بسا رکھا ہے جس رنگ نے ماں کا احساس نہ دلایا، ابے کا احساس نہ دلایا. او لوگوں خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں کو کم از کم 2-4 گھنٹے دیا کرو. نتیجہ یہ نکلے گا رب اکبر کی قسم ہے اگر بچے کے اندر ماں باپ کی احساس کا درد پیدا ہو گیا تو یہ بچہ تجھے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں چھوڑ کے آئے گا. مکان کے وارث 1000 بنا لیے، دکان کے وارث بنائے، سارے میرے سمیت بیٹھے ہو، اپنے بچوں میں سے کسی کو آپ نے قبر کا وارث بنایا. کیا تمہیں اتنا یقین ہے میرا بچہ قیامت کے دن اللہ کو رو کے دکھائے گا، مالک کائنات اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے پہ رحم کرے گا؟ کیا آپ نے میرے عزیزوں اپنے بچوں کو قبر کا وارث بنایا؟ رب اکبر کی قسم ہے سال گزر جاتے ہیں، مسجد کے قاری بلا کر، مدرسے کے طالب علم بلا کر اپنے باپ کو بخشواتے ہیں. ہائے میری بد نصیبی، اس کی زبان پر پوری دنیا کا حساب آیا، باپ کے لیے سورہ فاتحہ نہ آئی. پھر بتاؤ میرے عزیزو آپ نے ساری زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا ہے؟ آج جو ہمارے بچے بد تہذیبی کا شکار ہے، نہ انہیں اپنوں کا پتہ نہ پرایوں کا پتہ. آپ نے ایک بڑی غلطی اور کی. جہاں میاں بیوی بیٹھے چاروں طرف بچوں کا حلہ لگا، جہاں میاں بیوی بیٹھے تائے نے انج کیتا، تیرے چاچے نے انج کیتا، تیری پھپھی نے انج کیتا، تم نے ایسا زہر ان کے اندر بھرا. رب اکبر کی قسم ہے کہ شادی پر اولاد بلانے کو تیار نہیں. اللہ اکبر، آج نہیں کل نہیں تو پرسوں بھائی کے خون کا جوش مارے گا. بہن دروازے پہ روتی آوے گی کہ ویر ایک دفعہ سر تے ہاتھ رکھ دے. بچے یوں گھور کے دکھائیں گے ابو جی گھر ساٹے نہ لے آنا ہے، تجھے یہاں میجر فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اپنے بہن بھائیوں کو رکھ یا اپنی اولاد کو چھوڑ دے. رب اکبر کی قسم وہ رشتے جن کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ رشتے معلوم میں بنا کے جنہیں دیا کرتی تھی، ہماری اولاد نے اس سگے رشتوں سے میں دور کر کے رکھ دیا ہے.
میرا بیٹا کھڑا ہو کے مجھے یوں کہے ابو جی تائے بلائے تھے میں بیاہ نہیں کرانا. یہ زہر کے انجیکشن میں نے تو نہیں لگائے تھے. ابھی عید آ رہی ہے، اللہ کرے خیر سلامتی کے ساتھ رمضان آئے، آپ کی میری مغفرت بخشش کا ذریعہ بن جائے. سارے گاؤں والے پتہ نہیں تمہاری عقل پہ کون سے پردے پڑ گئے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی، تم اپنے بچوں کا کون سا لباس پسند کرو گے؟ بیوی برقعے کے اندر ساتھ جائے گی، سوتے سوتے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ گے. نہیں گودی چک لو، کوئی نہیں میں چک لینی، میں گودی لے لینی ہاں. ہاں جی جناب چھوٹا بڑا ہو گیا تو کون واپس کرے گا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں ریڈی میڈ کی دکان پہ چلی گئی، بیوی کو کہہ رہے اے انہاں نے تو پچھلے سال دا ہے، انہوں کا نوا بکھاوے ہن تے انہیں ڈیزائن آ گئے، موبائل پہ نکال کے دکھا رہی اے وہ کہتا پھر آپ کو ایسی چیز دکھاؤں پورے محلے میں کوئی نہیں پہننے گا. انہوں نے کہا ہاں دکھا. برقعے کے اندر دکھایا، کپڑے کے بازو کوئی نہیں، پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، اتنی چڈی کہ میری بچیوں کے چڈے نظر آگے رانے نظر آ رہی ہیں، اتنے کپڑے کے بغلے نظر آ رہی ہیں، پیچھے کی جیب کوئی نہیں، دھاگا باندھ رکھا ہے. بچی میرے عزیزوں 7-8 مہینے کی باپ کی گردن کے ساتھ لگی سو رہی تھی. انہوں نے کہا اے پورا آ جائے گا، انہوں نے کہا اے ذرا مہنگا فکس پر آئی جائے، کوئی دن چھڑ پورا آنا چاہیے. اللہ اکبر. بچی سو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سورا پوائیے ستی پئی ہے، انہوں نے کہا تجھے انہوں اس طرح کر کے کرو میں اس کی کمر پہ ناپ لیتا ہوں. وہ سو رہی تھی، یوں کر کے کمر پہ کپڑا لگایا، اچھل کے باپ کی گود میں آئی اور جوتی سمیت باپ کے کندھے پہ چڑھ کے ری 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 کرنے لگ گئی اور تم اسے دکان کے باہر لے گئے. کہنے لگی ابو اللہ کے واسطے یہ لباس مجھے نہ پہنانا، ابو جی یہ لباس ننگا مجھے نہ پہنانا، ابو جی خدا کا واسطہ یہ لباس مجھے نہ پہنانا. آج 1 سال کی عمر میں یہ ننگا لباس تو مجھے پہنا رہا ہے، جب 18 سال کی عمر میں یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی تیری داڑھی کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. اس کو پہچان کس نے کرا اس لباس کی؟ امی نو ویکھ نو کہ بٹا سر تے لے کے چل چل اپنا کام کر. پتہ ہے آپ کے لیے میرے لیے اللہ کے قرآن کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. 18ویں پارے میں اللہ فرما رہے او لوگو حدیث جامع عمر سے جانے والو خبردار، اپنے گھر جاؤ گے تائے چاچے کے گھر جاؤ گے، خبردار کنڈا کھٹکھٹا کے جب تک اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے، خبردار تمہیں اپنے گھر میں جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ مرد گھر سے باہر ہے، رات کا وقت ہے، عورت تھکی ہاری ہے، دل کا اجالا ہے، دوپٹہ کھنٹی پہ ہوتا ہے، کوئی پوچھا دے رہی ہے مار رہی ہے، کوئی جھاڑو دے رہی ہے، سینہ کھلا ہوا دھی بیٹی بہن ہوگا. اللہ اکبر. آگا پیچھا ننگا ہو رہا ہے. خبردار جوان بوڑھو دروازہ بجا کے جانا تاکہ اندر رہنے والیوں کو کام کرنے والیوں کو پتہ لگ جائے ابا نہیں آیا بلکہ غیرت کا پیکر آ رہا ہے، بھائی جوان نہیں آیا بلکہ حیا کا پیکر آ رہا ہے. تیری دستک کی وجہ سے کھوٹی سے دوپٹہ اتر کے سر پہ گلے پہ آ جائے، اگر ننگے سر پر کھلے گلے پر تیری نظر پڑ گئی گھر کے برتن بھانڈے تو بچ جائیں گے، غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. اتنا بڑا اللہ کا حکم، اتنی آنکھ کی حیا کی اللہ قدر کر رہے. بے شک 100 دفعہ اپنے گھر جاؤ، دستک دے کے جاؤ. بہن کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو، او ویرے خیال کریو بوئے کھول کے اندر نہ جائیں. دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر، کون دروازے پر؟ تیری میری حیا زادہ یا امنہ کے لال کی حیا زادہ. من دق الباب، بیٹی دے بوئے اگے کھڑوتے نے، من دق الباب، اندر بوا بجائے، اندر سے آواز کیڑا ہے؟ کہ بیٹی محمد الرسول اللہ، تیرا باپ دروازے پہ آیا، اندر آ جاؤں؟ حسین کی اماں اندر ہے، حسین کا نانا باہر کھڑا ہوا ہے. ٹھک ٹھک کون ہے؟ نانا ہے. آ جاؤں؟ کیا کری؟ ابو جی اگر اکیلے ہو تو آ جاؤ، اور کوئی نہ لیتے اندر نہ آنا. رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ میرے ساتھ عمران بن حسین ہے صحابی.
کہا ابو جی کیا کروں، تیری بیٹی کے تن پہ اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ بیٹی اندر کھڑی رو رہی، باپ باہر کھڑے رو رہے۔ نبوت والی کملی والی چادر دے دی کہ بیٹی یہ لے لے۔ اندر تشریف لے گئے، کہا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو جی گھر کے اندر تنگی ہے لیکن خدا کا شکوہ کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹی حسن حسین کا کیا حال ہے؟ کہ با کیا بتاؤں، 6 دل کے فاقوں نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کون سی آج اللہ کی نعمت آپ نے میں نے استعمال نہیں کی؟ ہائے میرے عزیزو، اے پکایا ہے، اے پکایا، تجھے ترس ہی نہ آیا، تجھے ترس ہی نہ آیا، تجھے حیا ہی نہ آیا اس مظلوم باپ پر؟ اے پکایا، اے پکایا، جس نے تمہارے اس گاؤں کی کوئی گلی نہ چھوڑی، ریڑیاں لگا لگا کے گھسیٹتا رہا، 4 منزلوں پہ تگاریاں اٹھاتا رہا۔ ہائے اللہ اکبر، تھاج باپ کا ہاتھ چومتے، ابو جی ایسی تیڑے کڑے احسانہ دا بدلہ دئیے، ہم جانوروں کے لیے تو محنت کر کے آ رہے ہیں۔ کس نے باپ کے سر میں تیل لگایا، کس نے باپ کے پیر دبائے؟ کوشش کرنا میرے لاڈلو، کوشش کرنا میرے لاڈلو، اپنے ماں باپ کو ہنسا ہنسا کے قبرستان بھیجنا، رلا کے قبرستان نہ بھیجنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا خبردار خبردار، 4 باتوں کا خیال کریو اپنے اماں ابا سے، بے شک وہ نمازی، بے شک غیر نمازی، بے شک وہ بے دین ہے یا دیندار ہے۔ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کرنا۔ او میرے بچے، تمہاری وجہ سے ٹولے کی وجہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں کہ دیکھو تمہاری وجہ، اگر سننا جاؤ ورنہ اٹھو میرے پیارو، بری بات ہے۔ دیکھیں مہمان آئے قدر کریں، میں اپنے گھر کا ذکر تھوڑی کر رہا ہوں۔ 3-4 یہ بیٹھے ہوئے اس وقت سے ماشاءاللہ ہنس رہے، پتہ نہیں تم کی پکنک بنانے آئے ہو۔ میرے بچوں یہ دین نصیحت ہے، لاکھوں روپے ہزاروں پہ جلسے پہ خرچ کیا تب یہ ہمیں مہمان یہاں پہنچے، تمہارے لیے تو کر رہا ہوں۔ فرمایا 4 باتوں کا خیال کرنا ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے، 4 باتوں کا خیال کرنا ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے، 4 باتوں کا خیال کرنا۔ خبردار ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑے ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب آنکھیں مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے اٹھا اٹھا کے نہیں دینا، ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے نہ دینا۔ خبردار، تو عبدالحنان صدیقی کیوں نہ ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو، امام مدینہ کیوں نہ ہو، خبردار کندھے مٹکا مٹکا کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر